إن الحمد لله والملك لمن له الكل من الكائنات وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز محترم و مکرم ناظرین کرام، محض مخلص موحد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلے سبق میں ہم نے باجماعت نماز کی فضیلت اور جماعت سے جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں کے لیے وعید اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم یہ سیکھیں گے کہ خشوع ہے کیا۔ میں نے جو آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 تلاوت کی ہے، اس کے اندر لفظ ذکر ہوا ہے خاشعون کا، کہ ان مومنوں کو فلاح ملی ہے، وہ مومن کامیاب ہوئے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے خاشعون کی تفسیر ساکنون اور خائفون سے کی ہے۔ خشوع نام ہے عاجزی کا، زاری کرنے کا، گڑ گڑانے کا، جھکنے کا، پست ہو جانے کا، اور انکساری کا۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ خشوع صرف سکون اور پست ہونے کا نام نہیں، بلکہ خشوع کا مطلب ہے اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے صرف اس کی کمر اور پیشانی اور سر ہی نہ جھکے، بلکہ اس کا دل بھی سر تسلیم خم کرے، اس کا دماغ اور باطن بھی سر تسلیم خم کرے۔ وہ نماز کے اندر قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، اس طرح کہ ان کی حیت و صورت ایسی ہو کہ ایک ایک چیز سے ان کے دل کا خشوع ظاہر ہو رہا ہو اور جسم کا ایک ایک عضو دل کے خشوع کی گواہی دے رہا ہو۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ نماز کے اندر رکھے اور اللہ رب
العزت کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ لے، نماز کے کلمات کو سمجھ کے پڑھے اور ان پر غور و تدبر کرے، نماز کے ظاہری آداب کا بھی خیال رکھے، وہ مؤدب کھڑا ہو، اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ گھومے بلکہ سجدے کی جگہ جمی رہے، جسم کو بلا ضرورت حرکت نہ دے، نہ انگلیاں چٹکائے، نہ کپڑوں کو سمیٹے، نہ کپڑوں کو سوارنے میں لگا رہے، داڑھی کے ساتھ نہ کھیلے، نہ سر کھجائے۔ یہ نماز کا ظاہری اور باطنی خشوع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز کے اندر مصروف ہوتے تو اپنی ساری کی ساری توجہ نماز کی طرف رکھتے تھے، اپنی نظریں سجدے والی جگہ پر مرکوز رکھتے تھے اور ان کو یقین ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، وہ ادھر ادھر التفات اور توجہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگر اس کے دل کے اندر خشوع و خضوع ہوتا تو اس کے ظاہری ادا کے اندر بھی خشوع و خضوع ہوتا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِيدٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہلاکت اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل اور بے خبر ہیں، وہ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ساہون، غافل اور بے خبر، یعنی وہ نہیں جانتے کہ نماز کے اندر وہ کس سے مناجات کر رہے ہیں، کس سے سرگوشیاں ہو رہی ہیں اور نماز سے مقصد کیا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا اصلی مقصد لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر کے انہیں رب کی نافرمانیوں سے روکنا ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ نماز کس توجہ اور اہتمام کے لائق ہے۔ یہ کیسی نماز ہوئی کہ کبھی پڑھی نہ پڑھی، وقت بے وقت پڑھنے لگے، گپ شپ میں اور دنیا کے کاموں میں جان بوجھ کر وقت تنگ کر دیا، پھر پڑھنے لگے، دو چار ٹکڑے لگا لی، کچھ خبر اور پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، جو صرف بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے۔ ایسے دربار کے اندر کس شان سے حاضری دے رہے ہیں۔ لوگوں ذرا غور تو کرو، کیا اللہ رب العزت ہمارے اٹھنے بیٹھنے، جھک جانے، سیدھے ہو جانے اور دو زانوں ہو کر بیٹھنے ہی کو دیکھتا ہے، اور ہمارے باطن اور ہمارے دل کو نہیں دیکھتا کہ اس میں کہاں تک اخلاص اور خشوع کا رنگ موجود ہے؟ آج بدقسمتی اور بدبختی سے ہم میں 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں خشوع اور خضوع سے خالی ہیں۔ 99% لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمہ دوش ہو کر پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے۔
ہمیں یہ احساس اور یقین نہیں ہوتا کہ ہم مالک الملک اور شہنشاہ کے دربار میں اپنی عرضی اور درخواست لیے کھڑے ہیں۔ دنیا کی عدالتوں کے اندر جب ہم پیش ہوتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے، کتنے مؤدب، کتنے خوف زدہ ہوتے ہیں، کس قدر احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ یقین نہیں ہوتا کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو۔ اگر ہمارے دل اور ہمارے دماغ کے اندر یہ بات پختہ ہو جائے کہ اپنے مالک و مولا کے دربار کے اندر کھڑے ہیں اور شاید یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہو، تو پھر نماز کے اندر خشوع خضوع اور عاجزی لازمی پیدا ہوگی۔ پچھلے سبق میں بھی عرض کیا تھا کہ نماز وہ قبول ہوتی ہے جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو۔ خشوع خضوع نہیں، صرف اگر ٹکرے ماری تو حدیث میں آتا ہے کہ کالے کپڑے کے اندر لپیٹ کے وہ نماز اس کے منہ پہ دے مار دی جاتی ہے۔ اور آج ہماری نمازیں اس لیے ہمیں برائیوں اور نافرمانی اور فحش کاموں اور گناہوں سے نہیں روکتی کیونکہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں ہے۔ ہماری نماز ہے ٹکروں والی، ٹکرے مارتے ہیں بس وہ گئے، کوئی پتہ نہیں کس کے دربار میں جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا عرضی لے کر گئے تھے، کیا درخواست کر کے آئے ہیں، کیا وعدے کر کے آئے ہیں اس شہنشاہ کے دربار میں، اس احکم الحاکمین کے دربار میں۔ حالانکہ نماز وہ قبول ہوتی ہے، وہ برائیوں سے روکتی ہے کہ جس کے اندر خشوع اور خضوع ہو، توجہ پوری شہنشاہ کی طرف ہو، احکم الحاکمین رب العالمین کی طرف ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور دل مانے تو شیئر بھی کیجئے گا، اور جن ساتھیوں نے اس چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیجئے اور بیل کا بٹن بھی دبائیے۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔